کرنا، ہم سے سیکھنے کی کوشش کرنا. تو اب ساتویں امام کا جو دور ہے، دیکھیں بہت سے فرقے بنے ہیں اسلام کے اندر، تشیع میں بھی فرقے بنے ہیں. پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث ہے کہ جس طرح سے یہودیوں کے 71 فرقے بنے 71 سیکٹس، جس طرح سے عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک راہ راست پہ ہوگا. تو تشیع کے اندر بھی فرقے بنے ہیں. بعض ائمہ سے پوچھا مولا آپ کی بھی امت میں فرقے بنیں گے؟ کہا ہاں 13 فرقے بنیں گے، صرف ایک صحیح ہوگا. تو 13 فرقے ہوں گے. کوئی علوی بن کے پہلے امام پہ رک گئے، نصیری بن گئے، زیدیہ فرقہ ہے. پھر اس کے بعد ائمہ کے چھٹے امام کے بعد بھی بہت سے فرقے بنے. ساتویں امام کے بعد فرقے، اکثر فرقے ختم ہو گئے. آج بھی فرقے باقی ہیں کچھ تشیع کے، لیکن اکثر فرقے شیعوں کے، جیسے واقفیہ ہیں، فتحیہ ہیں، اور بہت سے فرقے جو بنے لیکن ختم ہو گئے. ائمہ کے اپنے جد و جہد کی وجہ سے ختم ہو گئے. مجمع کی توجہ ہے نا، میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ لوگ؟ تو امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام نے مختلف فرقوں کے مقابلے کے اندر ایک جہاد کیا تاکہ لوگ تقسیم نہ ہوں، اور مسلسل بتاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ دیکھو کس طرح سے حقانیت کی طرف جاؤ گے. تو اب بہت سے فرقے بن رہے تھے. اس زمانے کے اندر ایک نیا فرقہ بن رہا تھا، فتحی اور ایک اسماعیلی، 2 فرقے بنے. تو امام علیہ السلام نے اپنے علم کے ذریعے اور خود سے چھٹے امام نے اپنی پوری زندگی، چوتھے بیٹے کا نام ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام. تو امام نے کیا کیا؟ بچپنے سے تعارف کروانا شروع کیا. تو چھٹے امام راوی ہے، امام کا شاگرد بھی ہے چھٹے امام علیہ السلام کا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ چھٹے امام ایک گہوارے کے پاس، ایک جھولے کے پاس کھڑے ہیں اور ایک چھوٹے سے بچے سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کر رہے ہیں. میں فوراً ہنسنے لگا. کہا مولا آپ کو کیا ہو گیا؟ ایک بچے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. کہ خبردار، تمسخر مت کرنا، مذاق مت اڑانا. ایک حجت خدا دوسرے حجت خدا سے باتیں کر رہا. تو وہ کہا، میں تعجب میں کھڑا ہو گیا کہ مولا پھر بھی مذاق کو سنجیدہ لے رہے ہیں، امام کیا کر رہے ہیں؟ بچے سے باتیں کر رہے ہیں. کہا میں کھڑا رہا. امام نے کہا بھی دیکھ. تو کہا دیکھا میں نے کہ وہ جو گہوارے میں بچہ تھا نا چند مہینے کا، وہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں امام ششم کو جواب دے رہے تھے. تو میں نے کہا مولا کہ اتنا سا بچہ جواب دیتا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، میں نے سمجھایا یہ حجت خدا ہے. کہا مولا ان کا نام کیا؟ کہ اسی کا نام تو موسیٰ کاظم ہے. تو کہا وہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دینے لگے. مجھے اور زیادہ تعجب ہونے لگا. کہا مولا اس طرح کے بچے؟ کا نہیں، یہ بچہ نہیں ہے، تو بچپنے کو مت دیکھ، یہ حجت خدا ہے. جو حجت ہے، اگر اللہ جناب عیسیٰ کو گہوارے میں کلام کی طاقت دے سکتا ہے تو وہی خدا کسی موسیٰ کاظم کو بھی کلام کی طاقت دے کے بھیجتا ہے. تو جناب عیسیٰ نے بھی یہی کہا نا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پورے قرآن کی آیتیں ہیں، جناب سورہ مریم کو اٹھا کے دیکھیں، تفصیلات میں نہیں جا سکتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، صاحب کتاب بنا ہے، صاحب شریعت بنایا ہے، اور اللہ نے مجھ پہ میری ماں پہ درود و سلام بھیجا ہے. تو آیات ہیں قرآن کی کہ وہ خدا جو جناب عیسیٰ کو نمائندہ بنا سکتا ہے، وہ کسی امام کو اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے. وہ امام کے نمائندے ہیں، حجت خدا ہیں. کہ وہی بچہ اب جوان ہونے لگا. کہ امام نے کہا کہ یہ میرا چوتھا بیٹا ہے، کاش بس یہی ہوتا، یہی بس ایک بیٹا اللہ نے دیا ہوتا. کہا کہ مولا کیوں؟ کہا کہ کیونکہ یہ میرا نمائندہ ہے، ایک میرا بیٹا میرے بعد جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کر دے گا. عبداللہ افتح، جن سے پھر بعد میں اکثر لوگ، وہ فرقہ ختم ہو گیا لیکن بہرحال امامت کا دعویٰ کیا. اب چھٹے امام علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ساتویں امام کی طرف بار بار اشارے کیے، ان کا تعارف کرواتے رہے. جب جناب ششم سے، امام ششم سے پوچھا لوگوں نے کہ کیا جناب سلیمان جو نبی تھے خود ان میں طاقت نہیں تھی تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی مدت میں لانے کی؟ کہا ان میں طاقت تھی، وہ پلک جھپکنے کی مدت میں خود لا سکتے تھے. تو کہا اگر طاقت تھی تو انہوں نے جناب عاصم بن برقیہ سے کیوں کہا کہ ہاں تم پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آؤ تخت بلقیس کو؟ کہا وہ چاہتے تھے کہ ان کی امت میں ان کے وصی کا سب کے سامنے تعارف ہو جائے کہ ان کا وصی کون ہوگا. کہ اسی لیے میں بھی اپنی زندگی میں بار بار اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہوں تاکہ میرے ماننے والوں پہ میرے وصی کا سامنا ہو جائے، تعارف ہوتا جائے. تو کہا امام مختلف انداز سے تعارف کرواتے رہتے تھے. تو امام ششم کی بہت سی حدیث ہیں کہ مختلف مقامات پہ عبادت کی جاتی ہے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، کراہت رکھتا ہے. تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ دیکھو اگر چراغ جل رہا ہو تو سامنے چراغ رکھ کے نماز نہ پڑھو، تصویر رکھ کے مت نماز پڑھو، کوئی لکھائی ہو تو نماز مت پڑھو، توجہ بڑھتی ہے. کھلے دروازے یا کھلی کھڑکی کے سامنے نماز پڑھو، حرام نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں.
آنکھ جلانے کے بعد سامنے نماز، کہا حرام نہیں ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، تو ایک مرتبہ میں نے کہا کراہت رکھتا ہے، کیوں؟ کہا کہ مولا کیوں ایسا ثواب کیوں کم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ تم لوگ مادی لوگ ہو، کا ایک مرتبہ توجہ ہٹ جاتی ہے، بعض کا چراغ بھڑکتا ہے تو انسان کی توجہ چراغ کی طرف چلی جاتی ہے، خدا سے ہٹ جاتی ہے، اپنے نماز سے ہٹ جاتی ہے، کہ کھلا دروازہ ہو کو سامنے سے گزر کر توجہ ہٹ جائے گی، کہ اچھا مولا انشاءاللہ آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے۔ ابھی امام نے حدیث بیان کی تھی، چند دنوں بعد لوگوں نے امام کے اصحاب نے کہا مولا آپ نے تو کہا ہے کہ ایسا مت کرو، لیکن آپ کے بیٹے صرف 14 سال کے ہیں، امام موسیٰ کاظم، وہ دروازہ کھلا تھا، سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ امام نے کہا میں نے کہا نا یہ حجت خدا ہے، جس کا تعارف کروا دیا حجت خدا ہے، تو مجھ سے سوال مت کرو، حجت سے خود پوچھو ایسا کیوں کیا ہے۔ کہ ایک مرتبہ سارا مجمع، ابھی امام نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ ابھی فوراً امام پہ اعتراض کریں گے، جیسی نماز تمام ہوئی سارا مجمع چیخنے لگا، کہا فرزند رسول آپ کے بابا نے فرمایا ہے کہ کھلے دروازے کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، توجہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، کہا تمہاری توجہ بڑھ جاتی ہے، میں جس خدا کی نماز پڑھتا ہوں میں معراج پہ ہوتا ہوں۔ آپ نے غور فرمایا نا، امام نے کہا دیکھو تمہارے لیے کچھ اور چیزیں ہیں، ہماری توجہات تمہاری طرح سے نہیں ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، پیغمبر اسلام فرما گئے کہ مومن کی نماز مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے، معراج یہاں نہیں ہوتی، معراج وہاں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں میں پیش کے سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ حضرت نماز مومن کی معراج ہے، اسی لیے جب ایک مرتبہ امیر المؤمنین رکوع میں تھے اور ہاتھ میں انگشتری تھی، ایک فقیر آ کے 3 مرتبہ مانگ چکا تھا، ہے کوئی راہ خدا میں مجھے کچھ دینے والا؟ تو سارے صحابہ سن رہے تھے لیکن سب نماز میں تھے، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس مقام پہ امیر المؤمنین جب نماز پڑھ رہے تھے 3 مرتبہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کیا کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے عبادت کرنے والوں سے مانگ رہا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اس مقام پہ مولا رکوع میں تھے، انگلی سے اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا کہ انگوٹھی کے لیے کہا ہے، وہ فوراً آگے بڑھا، اس نے انگوٹھی اتار لی، تو ایک مرتبہ پیغمبر آئے، کہا کیا کسی نے کوئی زکات دی ہے؟ سارے کے سارے صحابہ سمجھے کہ شاید امیر المومنین سے معاذ اللہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے، سب نے بے یک زبان ہو کے کہا یا رسول خدا ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، علی نماز پڑھ رہے تھے، حالت رکوع میں تھے اور انگوٹھی دے رہے تھے۔ کہا کیونکہ ابھی آیت نازل ہوئی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو کہا ابھی آیت نازل ہوئی کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور مومنوں سے وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دے۔ تو میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا یہ یہاں پہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ اتنی مرتبہ اس نے پکارا، مولا نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ پیغمبر کہہ چکے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے اور یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو جب تک وہ یہاں پکارتا رہا مولا نے کچھ نہیں کہا، جیسے ہی وہاں پہ آواز گئی جو معراج میں تھا اس نے فوراً انگوٹھی دے دی۔ آپ نے غور فرمایا نا، تو یہ انداز تھا امام ہفتم کا۔ آپ نے کہا کہ یاد رکھو نمائندہ الہی ایسا نہیں ہوتا جیسے تمہاری نماز ہوتی ہے۔ ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا، ایک آدمی کہہ رہا تھا مولانا بہت سی چیزیں جو ہیں ہم لوگ رکھ کے بھول جاتے ہیں، جیسے نماز میں جاتے ہیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے، یہ ہماری نماز کی معراج ہوتی ہے۔ گم شدہ چیزیں بھی نماز کے اندر ملنے لگتی ہیں۔ یہ امام کی نماز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ انسان نماز میں ہے، سب جگہ ہر چیز یاد آ رہی ہے، بعض کا کوئی بول رہا ہے تو کہاں ایسی نماز نہیں۔ امام معصوم وہ ہے جس کا مستقیماً خدا سے رابطہ ہے، جس کا مستقیماً وہ نماز اس کی معراج ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابو درداء نے کہا تھا نا جناب سیدہ سے، دروازے پہ آئے، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے، کہا یہ اپنا رسول اللہ بنت رسالت، میں ابھی امیر المومنین کو علی بن ابی طالب کو چھوڑ کے آیا ہوں اور ان کی موت واقع ہونے والی تھی، وہ گر رہے تھے، ان کو بالکل حالت ایسی تھی جیسے جان کنی کی حالت ہوتی ہے، گرنے والے تھے، بس میں آ گیا۔ جناب سید زیر لب خندہ کرنے لگی، مسکرانے لگی، کہا کیوں ابو درداء تم نے علی کو کس حالت میں دیکھا ہے؟ کہا کہ بی بی ان کے لب کانپ رہے تھے، چہرے کے اوپر بالکل پسینہ تھا، اور ایک مرتبہ بس گرنے ہی والے تھے، میں بھاگا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ علی کی انتقال ہونے والا ہے۔ کہا کہیں علی نماز میں تو نہیں تھے؟ کہاں علی نماز میں تھے؟ کہا میں یہی حالت 1000 مرتبہ دیکھتی ہوں۔
کہا میں امیر المومنین کی یہی حالت 1000 کا جب بھی بارگاہ الہی میں جاتے ہیں نا تو علی کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے، جو خدا کو جانتا ہو وہ ایسے پڑھتا، تو کہا 1000 مرتبہ یہ حجت خدا کی نماز ہے۔ تو حضرت